جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں 6-7 ہفتے سے آپ کی خدمت میں یہاں رہ رہا ہوں. ہر سال 4-6 ہفتے یہاں آپ حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے. میرا اور آپ کا رشتہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ رشتہ جو ہے انشاءاللہ یہ رشتہ ہمارا قیامت تک ہمارا انشاءاللہ قائم رہے گا. ہاں جی، آج رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، محلے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہیں، پڑوسی سے تعلقات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی نسبت سے مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے. یقیناً آپ بھی اس ادارے کے ساتھ اور جو حضرات یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے ان کے ساتھ بھی آپ محبت کرتے ہوں گے. آپ حضرات کو معلوم ہے ہم 5-6 سال سے 7 سال سے تقریباً یہ مدرسہ اور مسجد چلا رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے الحمدللہ ہر بنا پر ہم نے تعلیم کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے. 8-9 بچے جو ہے قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں، اور مزید جو الحمدللہ جتنی ہم سے کوشش ہو رہی ہے اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک اس ادارے کو اور اس بستی کو، اس ملک کو، اس شہر کو، سب میں اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہماری زندگیوں میں لکھے. ٹھیک ہے نا، یہ دعا تو کر سکتے نا جی. یہ مسجد میری نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. یہ باہر لکھا ہے مسجد قباء. یہ مسجد قباء جو حضرات مدینہ شریف میں گئے آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی مسجد قباء ہے. وہ قباء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسی بنا پہ میں نے یہ مسجد کا نام رکھا ہے مسجد قباء. یہ مسجد میری نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے میں اس کا خادم ہوں آپ کو بھی یہی حق ہے کہ آپ اس کی خادم کی حیثیت سے اس مسجد میں آپ کام کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں. اللہ کے نبی فرمایا، یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں، یہ حضرت نے جو بیان فرمایا یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہندوستان سے کوئی شاعر کی کہانی نہیں تھی. یہ کس کی کہانی تھی؟ اللہ کے قرآن کی. یہ کس کی بات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. کون پہنچانے والے ہیں؟ یہ علماء کرام ہیں. یہ آج ہمارا حق ہے کہ ہم علماء کرام کی اخلاق پیش کریں. ایسے نہیں مولوی بات سنیں نہیں. کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بات سنیں. ایک ادب آداب ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایسے ہی میں نے سنا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ طالب علم 15-20 بچے 15-18 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، کبھی یہاں کھیلتے ہیں، کسی بھائی نے اس کو بلا وجہ 2-4 اس کو تھپڑ مار دیے. یہ بڑوں کی اخلاق کا تقاضا نہیں ہے. وہ آپ کے بچے ہیں، وہ بھی کسی ماں نے بچے جنا ہے، وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے ساتھ جتنی شفقت اور پیار محبت رکھیں گے، دعا کریں گے، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت پہ آ جائے، لیکن اس کو وہ تھپڑ یاد رہے گا جس کو اس آدمی نے تھپڑ مارا. وہ کبھی بھولے گا نہیں کہ کس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. اگر دے نہیں سکتے اس بچے کو تو کم سے کم اس کو پیار تو دے سکتے ہیں نا. پیار سے کچھ لگتا ہے آپ کا؟ نہ میرا لگتا ہے نہ آپ کا لگتا ہے جی. تو میں آپ حضرات سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں، مجھ سے کبھی آپ حضرات کی دل شکنی ہوئی، تکلیف ہوئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. اگر ہمارے ادارے کے کسی بھی دوست سے، ساتھی سے، قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، مولوی صاحب سے کوئی دلی تکلیف ہو تو اللہ کے لیے، خدا کے لیے اس کو معاف کر دیں. لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ دین جو ہے نا اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یہ زندگی اللہ کی قسم بہت ہی مختصر ہے. جب میں اس ملک سے گیا تھا میں 22 سال کا تھا. اب میری عمر 60 سال کی ہے. میں کل ہی قبرستان ہو کر آیا ہوں. جو میرے بڑے تھے نا سب اپنی منزلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی 5 ادھر ہے، کوئی 7 ادھر ہے، 10 ادھر ہے. یہ کل کو میری اور آپ کی بھی باری نہیں ہے. یہاں یہ قید خانہ کسی نے رہنا نہیں، یہ چلے جانا ہے. ہم اپنی کندھوں پہ جنازے چھوڑ کر آتے ہیں نا بھائی. وہ واپس آتا ہے کوئی؟ جو کہتا ہے کہ مردہ واپس آتا ہے ہاتھ کھڑا کر دے. کوئی نہیں آتا. تو خدا کے لیے
اپنے میں فکر کریں، اہل محلہ میں فکر کریں، گھر میں فکر کریں، بچوں کی فکر کریں. ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یا تیرا بچہ پڑھ جائے گا، تو قبر میں پڑھا ہوگا، اللہ تجھے بھی تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، قاری صاحب کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. ہم جیسے گناہ گار جو کفرستان میں رہتے ہیں، ساری زندگی کفرستان میں گزار دی، اللہ ہو سکتا ہماری ان کی یہ اس ادا کے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا بھائی؟ ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں، اپنے اور اپنے محلے اور اہل خانہ اور اہل شہر جتنے بھی ہیں سب کو دعوت دیں. الحمدللہ 3 وقت کا کھانا یہاں بن رہا ہے. نمازوں کا اہتمام ہے، صبح سے لے کے شام تک 4:30 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک 8:30 بجے تک مسلسل کلاس چلتی ہے. کچھ میں تھوڑا بس اس میں بریک بھی ہوتی ہے. یہ معصوم بچے 7-7 8-8 سال کے، میرا نہیں خیال کہ بڑے بھی 4:30 بجے کو اٹھتے ہیں. یہ بیچارے پتہ نہیں کتنے مشکل سے بیچارے اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پھر اللہ کے دین کا قرآن پڑھتے ہیں. تو دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب میں دین کی نسبت سے ہمیں اخلاص اور محبت نصیب فرمائے. صحابہ کا بھی یہی عمل تھا نا جی، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، لیکن رشتہ داری اس وقت تھی جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا تو وہی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم میں اپنے باپ کی گردن آپ کے قدم میں لا کے رکھ دوں، میرا اور آپ کا رشتہ کلمے کا ہے. تو اسی کلمے کی نسبت سے ہم آپس میں مل جل کر رہیں. دعا فرمائے اللہ پاک بار بار مجھے آنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا بھی مقصد یہی ہو ادارے کو دیکھنا، آپ حضرات سے ملاقات اور میرے بہن بھائیوں سے ملاقات. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مجھ سے بھی اللہ پاک صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت میں سے ہیں. اے اللہ ہماری سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے اے اللہ توبہ استغفار کرتے ہیں. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. اے اللہ سارے ملک میں اے اللہ دین کی شہداء فرما. اے اللہ دین کا بول بالا فرما. اے اللہ جو بچے اس مدرسے میں اور یہاں کا ہم بھی جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اے اللہ سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور پڑھانے والوں کو توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی عمل میں توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہماری عمر میں اے اللہ برکت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک صلی اللہ علیہ وسلم. صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے. مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے.